اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ جب بنی اسرائیل میں نفرت، حسد اور مساکین پر ظلم بڑھنے لگا تو اللہ نے اپنے نبی عیسیٰ مسیح کو ان کے درمیان منتخب کیا۔ تو یوں اللہ کے نبی عیسیٰ مسیح بنی اسرائیل کے بڑے عالم اور معتبر لوگوں سے کہنے لگے کہ کیوں ظلم کرتے ہو، غریبوں کا حق تم کیوں کھاتے ہو؟ اے لوگو، حقیقی اللہ وہ ہے جو انسانوں کو برابر کے حقوق دیتا ہے، جس کے نزدیک امیر اور غریب میں کوئی فرق نہیں ہے، کالے رنگ والا ہو یا سفید رنگ والا، اللہ کے ہاں وہ برابر ہے۔ لوگ حضرت عیسیٰ مسیح کا مذاق اڑانے لگے اور پھر اللہ کے نبی اللہ کی نشانیاں زمین پر ظاہر کرنے لگے۔ آپ کو مسیح اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ مسیح کا مطلب کثرت سے زمین پر سیاحت کرنے والا ہے، یعنی ہاتھ پھیرنے والا ہے، کیونکہ اللہ نے آپ کے ہاتھوں میں بہت شفا رکھی تھی۔ آپ کسی نابینا کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے تھے تو وہ دیکھنا شروع کر دیتا تھا۔ کوڑ کے مریض جس سے ساری دنیا نفرت کرتی ہے، آپ کے مبارک ہاتھ جب کوڑ کے مریض پر پڑتے تو اللہ کے کرم سے وہ صحت یاب ہو جاتا تھا۔ آپ مٹی کے پرندے بنا کر فضا میں پھینکتے تھے تو وہ مٹی کے پرندے زندہ ہو کر اڑنا شروع کر دیتے تھے، اور جب آپ کسی مردے کے اوپر ہاتھ پھیرتے تو وہ اللہ کے کرم سے زندہ ہو کر بولنے لگتا تھا۔ بنی اسرائیل کے لوگوں نے جب یہ معجزات دیکھے تو وہ دن بدن آپ کی باتیں سننے لگے، آپ کو اللہ کا نبی تسلیم کرنے لگے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بنی اسرائیل کے لوگوں نے حضرت عیسیٰ مسیح کو اللہ کا نبی تسلیم کر لیا تھا۔ بس یہی ڈر اس وقت کے بادشاہوں اور عالموں کو اندر ہی اندر سے کھانے لگا کہ ہماری یہ حکومت اور ہمارا یہ ظلم کہیں ختم نہ ہو جائے، لوگ حضرت عیسیٰ مسیح کو اللہ کا نبی سمجھ کر اپنا بادشاہ نہ بنا دیں۔ تو بنی اسرائیل کے بادشاہوں نے اللہ کے نبی عیسیٰ مسیح کو شہید کرنے کی سازش کی۔ حضرت عیسیٰ پوری قوم سے مخاطب ہو کر فرمانے لگے کہ اے لوگو، اللہ سے ڈرو، میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں تاکہ تم ایک دوسرے کے ساتھ پیار، محبت اور امن کے ساتھ زندگی بسر کر سکو۔ یہ سن کر کچھ لوگوں نے آپ پر ایمان لے آئے اور کچھ لوگ آپ کے ساتھ رہنا شروع کرنے لگے، اور کچھ لوگ وقت کے ظالم بادشاہوں کے ساتھ مل کر اللہ کے نبی عیسیٰ مسیح کو شہید کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ آپ کے ساتھ 12 حواری تھے، لیکن ان میں سے کچھ کا ایمان مکمل نہ تھا۔ اس بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بنی اسرائیل کے عالم اور بادشاہوں نے ان حواریوں کو خریدنے کی کوشش کی۔ ان میں سے ایک، جس کا نام یہودا تھا، جس نے وقت کے بادشاہوں کے سامنے اپنے آپ کو بیچ دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ میں تمہیں بتاؤں گا کہ عیسیٰ مسیح کہاں ہے، اور پھر یہودا ان بادشاہوں کے ساتھ جاسوسی کرنے لگا۔ ان دنوں اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ مسیح مذہبی تہوار منانے کے لیے بیت المقدس آئے ہوئے تھے۔ چونکہ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ مسیح ان دنوں بیت المقدس میں آئے ہوئے تھے، کھانا کھانے کے بعد آپ شہر کے باہر آتے ہیں اور کرسنمی نامی ایک جگہ پر رات گزارنے کے لیے رکتے ہیں۔ اپنے شاگردوں سے علیحدہ ہو کر اللہ سے مخاطب ہوتے ہیں کہ اے اللہ پاک، میں جانتا ہوں یہاں کے بادشاہ اور علماء مجھ سے بہت ہی نفرت کرتے ہیں اور مجھے قتل کرنے چاہتے ہیں۔ اے میرے خالق، میری مدد فرما اور مجھے ان کے شر سے نجات دے۔ بس اتنی ہی دیر میں جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم کے ساتھ نازل ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے مریم کے بیٹے، اللہ فرماتا ہے کہ آج رات تجھے زمین سے آسمانوں کی طرف اٹھا لیا جائے گا، چونکہ تیرا رب تجھے ان لوگوں سے بچائے گا، اور وہ لوگ جنہوں نے تیری تعلیمات کو تسلیم کیا ہے، اللہ انہیں فقیر لوگوں پر فضیلت بخشے گا اور قیامت کے دن فیصلہ کرے گا۔ اے روح اللہ، تیری بلندی کا وقت آ پہنچا ہے۔ پھر اللہ نے ایک عجیب معجزہ دکھایا۔ یہودا کا حلیہ حضرت عیسیٰ مسیح جیسا ہو گیا اور عیسیٰ مسیح کو اللہ نے آسمانوں کی طرف بلند کر لیا۔ بس وہ لوگ بادشاہوں کے ساتھ گرفتار کرنے پہنچے تو اس بدبخت یہودا کو گرفتار کر لیا، کیونکہ اللہ نے اس کی شکل عیسیٰ مسیح جیسی بنا دی تھی، اور یوں اللہ نے بنی اسرائیل کے سخت دلوں پر مہر لگا دی، اور وہ سب فخر سے یہ کہنے لگے کہ ہم نے مریم کے بیٹے اللہ کے نبی عیسیٰ مسیح کو قتل کر دیا۔ انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ عیسیٰ مسیح کو صلیب پر ہم نے چڑھا رکھا ہے، لیکن حقیقت تو کچھ اور ہی تھی۔ اللہ نے عیسیٰ مسیح کو آسمانوں کی طرف بلند کر لیا تھا۔ ان میں سے کچھ لوگ یہودا کو دیکھ رہے تھے اور اس کا چہرہ تو عیسیٰ مسیح جیسا نظر آ رہا ہے، مگر اس میں عیسیٰ مسیح جیسی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی، لیکن حقیقت تو کچھ اور تھی۔ عیسیٰ مسیح کو انہوں نے قتل نہیں کیا تھا، کیونکہ اللہ نے صحیح سلامت آسمانوں پر حضرت عیسیٰ مسیح کو اٹھا لیا تھا، اور قیامت سے پہلے اللہ ان کو
پھر ظاہر کرے گا۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔